یہ ہے تاج محل، دنیا کا 7واں عجوبہ۔ 42 ایکڑ پر پھیلا دور سے چمکتا یہ مقبرہ، جہاں مغل آرکیٹیکٹ کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس نے آج کے ماڈرن دور کے آرکیٹیکٹس کو بھی حیران و پریشان کر رکھا ہے۔ وہیں اس عالی شان مقبرے کے اندر کچھ ایسے راز بھی دفن ہیں جن کو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ انہی رازوں میں سے ایک راز یہ 22 بند دروازے بھی ہیں کہ جن کو آج تک کسی نے نہیں کھولا۔ آخر ان کے اندر ایسا کیا ہے جو آج تک ایکسپلوررز کو پریشان کیے ہوئے ہیں؟ جی ہاں، آج کی کہانی ہے تاج محل کی، اور چلیں آج ڈسکور کرتے ہیں تاج محل کے کچھ انڈسکورڈ سیکرٹس۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو۔ فرینڈز، آج سے تقریباً 400 سال پہلے بنائی جانے والی یہ خوبصورت بلڈنگ، جہاں اپنے دور کی سب سے خوبصورت اور شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالی شان سٹرکچر کو بنانے میں کوئی 1-2 سال نہیں لگے، بلکہ پورے 22 سال لگے تھے۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین یعنی 7500 کروڑ روپیوں کا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کچھ ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز آج تک تعریف کرتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی، اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہو۔ اور دوسری انٹرسٹنگ بات کہ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سیدھا کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑا سا جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر یہ اندر کی طرف بینڈ ہوئے لگتے، جیسا کہ آپ اس مسجد میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور پرپس بھی بتایا جاتا ہے کہ ارتھ کویک کی صورت میں اگر یہ مینار گرے بھی تو یہ باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا؟ اس کو بنانے والے کسی صورت میں بھی اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے وہ کون سے راز تھے جن کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا سٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالی شان مقبرے اور موجودہ 40 میٹر اونچے ڈوم کو کیسے بنایا گیا؟ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں۔ فرینڈز، یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان کے اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل شہنشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اسی کی برتھ ڈے کے سلسلے میں آگرہ فورٹ میں ایک عالی شان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کا سب سے زیادہ عزیز تھا، اسی وجہ سے اس کے ہر جنم دن پر اس کو ہیرے اور جواہرات سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کا دیا جاتا تھا۔ لیکن اس جنم دن پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادہ خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کرا دی، جس کو ممتاز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ممتاز اور خرم کو پہلے دن سے ہی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی، اور اس وقت تک یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑی اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر خرم کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی کل 6 بیویاں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں رہتی تھیں، ان 6 میں سے شاہ جہاں کو سب سے زیادہ محبت ممتاز سے تھی، اسی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت ممتاز کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور 4 سال کے بعد یعنی 1621 میں شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا فیمس ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سالوں کے بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھالی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے بادشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا جب مغل امپائر اپنے پورے عروج پر تھی، یعنی پورے انڈیا پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں خود کرتا تھا، جبکہ ممتاز پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی۔ لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ہی ختم ہونے والی تھی۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔
اگلے 2 سال جنگ چلتی رہی اور شاہجہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابی نصیب ہوئی، لیکن شاہجہاں ابھی اس کامیابی کا جشن منا ہی رہا تھا کہ اس کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کیا گیا کہ ممتاز، جو کہ شاہجہاں کے 14ویں بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اور 17 جون 1631 کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا۔ یہ خبر جو شاہجہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے اس کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہجہاں کی سب سے پہلی محبت اور اس کی سب سے عزیز بیوی ممتاز اب اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہجہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سال تک انہوں نے کوئی موسیقی نہیں سنی۔ لیکن ممتاز نے مرنے سے پہلے ایک آخری خواہش کی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ اس ٹاسک کو اور ممتاز کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہجہاں نے اپنی پوری دولت اور ساری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ممتاز کے گزرنے کے 6 ماہ بعد یعنی 1632 میں ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ قریباً 20,000 سے بھی زیادہ مزدور، پتھر تراش اور کاریگروں کو پوری سلطنت سے اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہجہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے۔ اب کیونکہ ممتاز کی قبر یمنا ریور کے برابر میں تھی، اسی وجہ سے اس جگہ پر دنیا کی سب سے خوبصورت بلڈنگ بنانا کافی زیادہ مشکل ٹاسک تھا۔ ریور کے کنارے زمین کافی سافٹ ہوتی ہے اور اگر یہاں کھدائی کا کام کیا گیا تو پانی کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے مغل انجینئرز نے یہاں سب سے پہلے زمین کے اندر کئی کنویں کھدوانا شروع کیے۔ مزدور یہ کنویں تب تک کھودتے رہتے تھے جب تک خشک زمین نظر نہ آ جاتی تھی۔ اس کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا اور پھر اس کے اوپر پتھروں کے بڑے بڑے کالمز کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی بھی ایک بڑی فوج کو استعمال کیا گیا۔ اب مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور ایک ایسی مضبوط فاؤنڈیشن تیار ہو چکی تھی جس پر بہت بڑی بلڈنگ بھی کھڑی کی جا سکتی تھی۔ فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسے بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج سے پہلے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو، ایک ایسا ڈیزائن جو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اسی کشمکش میں شاہجہاں نے تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا اور دادا کے مقبرے سے گنبد کا، اور جب ان کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار اور عالیشان ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ اب بلڈنگ کے اسٹرکچر کو بنانے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں اینٹیں موقع پر ہی تیار کی جاتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ شاہی خزانہ تیزی سے خالی ہوتا جا رہا تھا، لیکن شاہجہاں کو اب کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اب کئی سالوں کی محنت کے بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر کمپلیٹ کر لیا گیا تھا اور اب باری تھی اس کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگایا جانا تھا، کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل آج تک دنیا کا فائنسٹ ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے تاج محل کے لیے پورا مکرانہ ماربل ہی ریزرو کروا لیا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پائے گی تب تک کسی کو بھی یہ ماربل خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل راجستھان سے آگرہ منگایا گیا۔ تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ صرف آنکھوں سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل اس طرح کے ڈوم بڑی آسانی سے اسٹیل اسٹرکچرز کے ذریعے بنائے جاتے ہیں، لیکن آج سے 400 سال پہلے 40 میٹر اونچے ڈوم کو بنانے میں ان کے پاس صرف پتھروں کا ہی سہارا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے میں مغل انجینئرز نے جو اسٹریسفل کیلکولیشنز کی تھی اس کی آج کے انجینئرز بھی بہت تعریف کرتے ہیں۔ تاج محل کی فنیشنگ کے لیے اس کو پیٹرا ڈورا یا پرچین کاری سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی کے ساتھ قیمتی پتھر کے سانچے کے حساب سے تراشا جاتا ہے اور پھر اس میں پتھر کو گلو کی مدد سے چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل کی خاص باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دن میں 4 مرتبہ اپنے رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو یا پھر پنک شیڈ دیتا ہے، اور سن سیٹ کے وقت یہ پوری بلڈنگ گولڈن کلر کی دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں کے بعد سال 1654 میں تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ شاہجہاں اپنی بیگم کی یاد میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ہر سال شاہجہاں ممتاز کی برسی پر یمنا ریور کے ذریعے تاج محل جایا کرتے تھے۔
یہ تاج محل کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس عالی شان مقبرے کی بیسمنٹ میں 22 کمروں کا ایک بند کوریڈور بھی موجود ہے، جو کمرے آج تک کسی نے بھی نہیں کھولے۔ اب ہر کسی کے من میں سوال یہ تھا کہ آخر یہ کمرے کھولے کیوں نہیں گئے، اور آخر ان کے پیچھے ایسی کیا چیز موجود ہے کہ جس کو دکھایا نہیں جا رہا۔ یہی دیکھتے ہوئے ایک انڈین نے کورٹ میں یہ پیٹیشن فائل کی کہ ان 22 کمروں کو کھلوایا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر ان کے پیچھے کیا موجود ہے۔ کچھ انڈینز کا ماننا تھا کہ تاج محل اصل میں ایک ہندو ٹیمپل ہے اور ان کمروں کے پیچھے اسی ٹیمپل کی مورتیاں موجود ہوں گی۔ کچھ مانتے تھے کہ اس کے پیچھے شاہی خزانہ موجود ہے۔ اب حقیقت کیا تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب جب یہ بات کورٹ میں پہنچی، کورٹ نے یہ کہہ کر پیٹیشن کو خارج کر دیا کہ یہ کام آرکیولوجسٹ کا ہے اور اس کے لیے ایک پروپر میتھڈولوجی کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن آخر ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ان دروازوں کا راز ہی رہ جائے گا؟ نہیں، چلیں اس کی ذرا ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد تاج محل کے سٹاف سے ٹائمز آف انڈیا تک یہ خبر پہنچی کہ ان کمروں میں کچھ ایسا خاص موجود نہیں ہے اور ان کمروں کی ہر ہفتے بعد صفائی بھی کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کمرے عام کمروں کی طرح ہی موجود ہیں اور ان کمروں کو تاج محل کی خوبصورتی کو بڑھانے اور بیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ لیکن پھر سوال یہ تھا کہ آخر ان کمروں کو چھپایا کیوں جا رہا تھا؟ کچھ سال پہلے انڈیا میں یہ بات بہت زیادہ بوم پکڑ گئی کہ آخر ان 22 دروازوں کا راز کیا ہے۔ تاج محل کے سٹاف نے ہی ان دروازوں کے پیچھے کی کچھ تصویریں پبلک کر دی اور یہ تصویریں کچھ اس طرح کی تھی۔ ان تصویروں میں کچھ خاص دیکھا نہیں جا سکتا، کچھ کھنڈرات اور کچھ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہی موجود ہیں، اور اس کو ہمیشہ بند اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ ہر روز تاج محل میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، اور اگر اس چھوٹی سی جگہ کو کھول دیا گیا تو کافی زیادہ بھیڑ مچ جائے گی۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے اس جگہ کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی اور شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔